سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن مجید کو جلانے کا معاملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ وہاں کے حکام نے ایک بار پھر مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو نظر آتش کرنے کی اجازت ایسے وقت دی گئی ہے جب مالمو شہر یوروویژن گانے کے مقابلے کی میزبانی کر رہا ہے۔ یوروویژن میں حصہ لینے والے ممالک میں اسرائیل بھی شامل ہے، جو 11 مئی تک چلتا ہے۔ ایسے میں اس پروگرام کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ اطلاع ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے دی ہے۔ ناولو کے مطابق جنوبی سویڈن میں مالمو پولیس پر متنازع مظاہروں کے لیے اجازت نامے جاری کی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو قرآن کو گیٹس نے جلانے کی اجازت ایسے وقت دی ہے جب سویڈن پہلے ہی سے کئی مسلم ممالک کے نشانے پر ہے۔ اس طرح کے واقعات نے کئی مسلم ممالک کے ساتھ اسٹاک ہوم کے تعلقات کشیدہ کر دی ہیں۔ مالمو میں تقریباً 3.50 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جس میں تقریباً 50,000 مسلمانوں کی آبادی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو نظر آتش کرنے کی اجازت ایسے وقت دی گئی ہے جب مالمو شہر میں یہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے اور وہاں ایک تماشا بنے گا۔ اسرائیل نے سفری ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں مالمو میں اسرائیلی لوگوں کو اور یہودیوں کے لیے خطرے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان سے بھاگ کر آئی سیما حیدر کے شوہر غلام حیدر بھی اب جلدی ہندوستان آئیں گے۔ غلام حیدر نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کی دعائیں رنگ لائی ہیں۔ میں جلد بھارت آؤں گا اور پھر عدالت میں سیما کے تمام راز فاش کروں گا۔ غلام حیدر نے ہندوستان آنے کی تاریخ نہیں بتائی، لیکن واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا ہندوستان آنا یقینی ہے۔ میری بات نہیں سنی گئی، اس لیے مجھے آنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ غلام نے ویڈیو میں کہا کہ ہندوستان میں میرے وکیل مومن ملک شاندار کام کر رہے ہیں، میرے لیے بھارت آنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میں جلدی ہندوستان جاؤں گا۔ کئی مہینوں تک میں میڈیا میں کہتا رہا کہ میرے بچوں کو مجھ سے بات کروائیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ مجھے اپنے بچوں سے دور رکھا گیا اور مہینوں تک ہراساں کیا گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے۔ اب میں ہندوستان آ کر اپنے بچوں سے ملوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہندوستان کی عدالتیں ہوں یا لوگ سب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں سچ کا ساتھی ہوں۔ غلام حیدر نے مزید کہا کہ میں مانتا ہوں کہ سیما سچن اور ان کے وکیل پی سنگھ جس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ ہندوستان کی سچائی نہیں ہے۔ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ صحیح اور غلط میں فرق جانتے ہیں۔ وہ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ میرے صرف 2 مقاصد ہیں، ایک اپنے بچوں کو واپس لانا اور دوسرا سیما کو اس کے غلط کام کی سزا دینا۔ میں ان دونوں مقاصد کی تکمیل کے لیے ہندوستان جا رہا ہوں۔ میں سب کو بتانے کے بعد بھارت آ رہا ہوں اور یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھارتی عدالتوں کو اعتماد میں لے کر آ رہا ہوں۔ بھارتی عدالتیں جو بھی فیصلہ دیں گی وہ مجھے قبول ہے۔ دنیا میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ دنیا کے سارے جھگڑوں کی جڑ ہے وہ زر، زمین اور زن ہے۔ ملک کے سب سے پرانے اور بڑے کارپوریٹ گھرانوں میں بھی یہی حال ہے۔ گودریج فیملی نے آخر کار تقسیم پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ گودریج خاندان میں ایک دھڑے کی قیادت آدی گودریج جو ان کے بھائی نادر کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے دھڑے کی قیادت ان کے کزن جمشید گودریج اور سمیتا گودریج کرشنا کر رہی ہیں۔ اس 127 سالہ پرانے گروپ کا کاروبار، جس کی مالیت تقریباً $7 بلین ہے، کنزیومر گڈز سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور انجینئرنگ تک پھیلا ہوا ہے۔ معاہدے کے مطابق گروپ کی 5 لسٹڈ کمپنیاں آدی اور نادر گودریج کے حصے میں آئیں گی۔ ان میں گودریج کنزیومر پروڈکٹس، گودریج پروپرائٹیز، گودریج انڈسٹریز، گودریج ایکرویٹ اور لائف سائنسز شامل ہیں، جبکہ جمشید اور سمتا کو غیر لسٹڈ کمپنیاں اور زمین ملے گی۔ گودریج گروپ کو تقسیم کرنے کی بات کئی سالوں سے چل رہی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز اکتوبر 2021 میں ہوا۔ اس کے بعد اینڈ پارٹیز کے ضیاء مودی اور CLAZB خاندان نے کہا کہ فیملی سے وابستہ بینکر جیسے نمیش کپانیہ اور ادے کوٹک اور شراب جیسے قانونی ماہرین سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب 127 سال پرانے گودریج کا حصہ بکھرا ہو گیا ہے گا اور کاروبار چلے یا نہ چلے یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ کینیڈین پولیس نے خالستانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کیس میں جمعے کو 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کینیڈا تینوں گرفتار ملزمان کو ہندوستانی شہری بتا رہا ہے۔ دراصل کینیڈا نے اس قتل میں ہندوستان کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ظاہر کیا تھا۔ اس کے بعد تینوں کے نام کرن برار 22 سال، کمل پریت سنگھ 22 سال، کرن پریت سنگھ 28 سال بتائے گئے ہیں۔ یہ تینوں ایڈمنٹن البرٹا میں تقریباً 3 سے 5 سال سے رہ رہے تھے۔ RCMP نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ اس فرسٹ ڈگری قتل اور قتل کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات شروع ہونے سے پہلے پولیس کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ ہندوستانی حکومت نے ہردیپ نجار کے قتل کے حوالے سے کینیڈا کے الزامات پر اپنا موقف پہلے ہی واضح کر دیا تھا۔ ہندوستان نے کینیڈا کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یکسر
مسترد کر دیا تھا۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ اب وہ تینوں مشتبہ افراد سے ہندوستانی حکومت سے ممکنہ تعلقات کے حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات کئی برسوں سے انتہائی مشکل اور چیلنجنگ رہے ہیں۔ کینیڈین پولیس کا خیال ہے کہ تینوں گرفتار ملزمان اس گروپ کا حصہ ہیں جنہیں خالستانی نجار کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی اینٹونوف نے ہفتے کو کہا ہے کہ یورپ میں سائبر حملوں میں مبینہ طور پر روسی انٹیلیجنس سروسز کے ملوث ہونے کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ محض جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ انتوف نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس طرح کے بیانات کو میگا فون ڈپلومیسی کی ایک اور مثال اور روس پر الزام لگانے کی امریکہ کی غیر معمولی خواہشات کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ ہم نے امریکہ سے بار بار کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو انہیں مخصوص حقائق اور شواہد کی فراہمی کے ساتھ سرکاری چینلز کے ذریعے نشر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افسران کے پاس اپنے دعووں کی حمایت میں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ واضح ہے کہ جیسے جیسے امریکی صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں اس طرح کے اشتعال انگیز فرضی کہانیاں پہلے کی طرح زیادہ پھیلتی جائیں گی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ یورپ میں سائبر حملوں کے ایک سلسلے کے لیے APT28 گروپ کو مورد الزام ٹھہرانے میں جرمنی کے ساتھ شامل ہے، جو مبینہ طور پر روسی انٹیلیجنس سروسز سے منسلک ہے۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران کنزرویٹو پارٹی کو بدترین تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی 1005 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کنزرویٹو اور ڈیموکریٹک پارٹی 435 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں گرین پارٹی نے 137 نشستیں جیت لی ہیں، جبکہ 214 آزاد امیدوار بھی کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم رشی سونک کے حلقے میں بھی کنزرویٹو پارٹی ہار گئی ہے۔ لیبر پارٹی سے متعدد مضبوط سیٹیں چھن گئی ہیں۔ بریڈ فورڈ میں بھی لیبر پارٹی کو آزاد امیدواروں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیبر پارٹی نے بریڈ فورڈ میں 10 سیٹیں جیتیں، جبکہ 9 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب قرار دیا گیا ہیں۔ 11 میں سے 4 میئر کے نتائج بھی آ گئے ہیں۔ لیبر کو مشرقی مڈل لینڈز، نارتھ ایسٹ یارک اور نارتھ یارک شائر میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ برٹش میئر صادق خان کے مستقبل کا فیصلہ کل ہوگا۔ اور آخر میں پیش ایک دلچسپ خبر۔ ماسکو یوکرینی پرچم کے رنگوں سے متاثر ہو کر اپنے بالوں کو رنگنے والے ایک روسی شہری پر پولیس نے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت ماسکو سے تعلق رکھنے والے اسٹینلا ونسوف نامی شہری پر حال ہی میں 50,000 روبلز یعنی $543 کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بالوں کو یوکرینی جھنڈے کے مشابہ رنگ میں ڈائی کیا تھا۔ واقعے کی شروعات اس وقت ہوئی جب اسٹینلا ماسکو میں ایک بس اسٹاپ پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کا دانت ٹوٹ گیا اور حملہ آور ان کا فون بھی چوری کر کے لے گئے۔ تاہم اگلے دن جب وہ حملہ آوروں کی اطلاع دینے کے لیے ٹیورسکوئے کی مقامی وزارت داخلہ گئے تو وہاں حکام نے بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کے بالوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اسٹوزلف نے اپنے بالوں کو پیلے، نیلے اور سبز رنگ میں رنگا ہوا تھا، جو کہ روسی سیکیورٹی اداروں کے نزدیک یوکرین کی علامت ہے اور ایک جرم ہے جو کہ قابل سزا بھی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے حملہ آوروں کے حملے سے مدد تو نہ کی، لیکن ان کے بالوں کی رنگ کی وجہ سے 50,000 روبلز یعنی $543 کا جرمانہ لگا دیا۔